الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج فقد أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله هي الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بطور امتحان بھیجا ہے. میں اور آپ اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم سب اس دنیا کے اندر ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں اور ہم سب پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں. یہ دنیا کی جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے وہ بہت تھوڑے کے دنوں کے لیے بنائی ہے، اور آخرت میں جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے. گویا کہ یہ جو زندگی ہے وہ قطرہ ہے اور آخرت کی زندگی سمندر ہے. سمندر کا بھی ایک کنارہ ہے. یہ تو بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے بنائی ہے، اور آخرت کی جو زندگی بنائی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنائی ہے. لہذا یہاں کا بڑھاپا تھوڑے دن کا، یہاں کی جوانی تھوڑے دن کی، یہاں کی بیماری تھوڑے دن کی، یہاں کی تندرستی تھوڑے دن کی، یہاں کا امیر ہونا اور یہاں کی مالداری تھوڑے دن کی، یہاں کی غریبی تھوڑے دن کی، آخرت میں جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے۔
یہ تو ایک چوک اور ایک جو ہے وہ چھوٹی سی چوک جو میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، نتیجے میں اللہ رب العزت نے عزت کا لباس تک اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب ایک چوک جس کے ہو جانے پر جنت سے جو ہے وہ حضرت آدم کو بھیج دیا گیا اور جنت کا عزت کا لباس تک اتار دیا گیا، تو میں اور آپ اس دنیا میں رہ کر ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں اور ہزاروں چوک کرتے ہیں، تو ہمیں عزت کا لباس کیسے پہنایا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا تو چند روز کے لیے ہے، یہ دنیا کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کہا کہ اس کا کوئی جو ہے وہ حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ اور جس دن سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے آج تک نظر التفات سے دیکھا نہیں۔ جس دنیا پر میری اور آپ کی رال ٹپک رہی ہے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کبھی جو ہے وہ محبت بھری نگاہ سے دیکھا نہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جس پر فاخرہ لباس ہے زیب و زینت کا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے بال جو ہے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ بھئی تو کون ہے؟ تو کہا میں دنیا ہوں۔ کہا اچھا تو یہ تیرے دانتوں کا حال کیسے بنا، یہ تیرے بالوں کا حال کیسے بنا؟ تو کہا کہ کچھ میرے چاہنے والے ہیں اور میرے طلبگار ہیں، وہ میرے پیچھے دوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں یہ بال چلا جاتا ہے، اور کچھ مجھ سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں اور جو ہے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ جب میں ان کی طرف جب دوڑتی ہوں وہ لات یا گھونسا مارتے ہیں تو یہ میرے دانت ٹوٹ گئے۔ تو یہ دنیا تو ایسی ہے، دنیا کی زندگی چند روز کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ آج میں اور آپ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، ان کو کسی نے کہا حضرت آپ بیٹھ جایا کریں، آپ تشریف رکھا کریں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے آپ سے فیض اٹھائیں۔ حضرت نے فرمایا میرے سامنے تو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں سے اگر خلاصی مل جائے تو پھر دوستوں میں بیٹھ کر باتیں ہو سکتی ہے۔ بھئی کیا ہے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ہم سب سے عہد لیا تھا جس کو عہد میثاق کہتے ہیں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہم سب کی روح کو جو ہے مٹی کے کھول میں چھپایا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب دیکھا جا رہا ہے کون ہمارا ہے کون پرایا ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں الستو گر نہ تو کہتا نہ میں قالو بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان اللہ رب العزت نے کتنا بھاری بھرکم امتحان میں ہم کو ملوث کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں صاف دکھتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کیا تھا اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا یہ گروہ جنت میں جائے گا اور یہ گروہ جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے پتہ نہیں میرا شمار جنتیوں کی روحوں میں تھا یا جہنمیوں کی روحوں میں تھا، فکر ہر وقت سوار رہتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بنتا ہے اور 4 مہینے میں باڈی تیار ہوتی ہے، اس کے بعد فرشتہ جب روح لے کر ڈالنے کے لیے آتا ہے تو پوچھتا ہے اے اللہ اس کو سعید لکھا جائے یا بدبخت لکھا جائے؟
ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم ہوا ہوگا. فکر ہر وقت سوار ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ کہا کہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو فرشتہ روح لے کر اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں پہنچتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ اس کو علیین میں رکھا جائے یا سجیین میں رکھا جائے, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم ہوگا. فکر ہر وقت سوار ہے. آج ہم سب اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو عادتاً چلے آتے ہیں, ہمارے سامنے ہماری آخرت نہیں آتی. مسجد میں بھی آتے ہیں, جب یہ پیمانے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے تو پھر یہ قبرستان میں بھی چھلک جاتا ہے. قبرستان میں دیکھا ہوگا آپ نے, قبرستان میں لوگ پہنچتے ہیں 10-10, 15-15, 12-12 کی ٹولیے بنا کر لوگ کھڑے ہیں. بیوی کا کیا حال ہے, بچے کا کیا حال ہے, کاروبار کا کیا حال ہے, گھر بار کا کیا حال ہے, دکان کا, مکان کا, دیکھا ہوگا آپ نے. اور وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھے. کسی نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ تیرا جنازہ ہے, اور تجھے برا معلوم ہو تو میرا جنازہ ہے. یعنی یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے. ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں, ہمارے سامنے اپنی موت نہیں آتی. یہ دنیا کی محبت ہے, ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. آخرت ہم نے جانا ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے. جنت جیم نون تا بس اور کچھ جانتے ہی نہیں. جنت کیا ہے, کتنی نعمتوں کا گھر ہے. یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے, یہاں ضرورت کو پورا کرو, اور آخرت اللہ رب العزت نے عیش کی جگہ بنایا ہے. یہ دنیا میں ضرورت پوری کرو, آخرت میں عیش کرو گے. یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے, یہاں جو کام کرتا ہے اسے آرام کی جگہ آرام ملتا ہے. یہاں کوئی کام نہ کرے اور آرام کرتا رہے تو آرام کی جگہ پر آرام نہیں ملتا. خوب سمجھ لو اس بات کو, یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے اور یہ بات ہمارے دلوں میں رچ جائے کہ یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے, یہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان میں بھی ہمارے سامنے اپنی موت نہیں یاد آتی. ہم نے جیم نون تا بس سمجھا ہی نہیں. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان کھانا ہے. ایک ادنا درجے کے جنتی کو, جس کو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا, اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا. یہ دنیا کا جتنا بڑا رقبہ ہے اور جتنا ایریا ہے, ایسے 10 رقبے اور 10 ایریے ملا لیے جاوے, اتنی بڑی جنت کا مالک ایک ادنا درجے کے جنتی کو بنایا جاوے گا, جس میں دودھ کی نہریں ہوگی, شراب کی نہریں ہوگی, شہد کی نہریں ہوگی, اور وہ بھی جنتی کے اشاروں پر بہے گی. جنتی جنت کے میووں پر کھڑا ہوگا, اوپر سے ایک پرندہ اڑتا ہوا جاوے گا, اس کے دل میں خیال آئے گا کاش کہ اس پرندے کے بوندے ہوئے گوشت کے کباب ہوتے اور مجھے کھانے کو ملتے. یہاں بیگم کو ہفتے سے فرمائش کرتا ہے, بیگم کباب بناؤ, تو بیگم کہتی ہے آج بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, آج مدرسہ بھیجنا ہے, آج یہ کام ہے, آج وہ کام ہے, تم کو تو بس کھانے کی پڑی ہے. اور وہاں دل میں خیال کیا اور کباب بھون کے حاضر ہو گئے. 40 دن تک یا 40 سال تک جنتی جنت کے میووں پر کھاتا چلا جاوے گا, ایک خوشبودار ڈکار آوے گی اور کھانا ہضم ہو جاوے گا. بدہضمی نہیں, کھٹی ڈکاریں نہیں, ایسی زندگی ملنے والی ہے. میں اور آپ اس جنت کو بھول گئے ہیں اور ہم اسی دنیا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ایسی زندگی کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو میں اور آپ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. پھر کہا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے, چوتھا کام یہ ہے کہ جب جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا, اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا, اور اس وقت
اللہ رب العزت کی عالی ذات بڑے جلال میں ہوگی اور یوں کہے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ میدان محشر میں سناٹا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس دن اللہ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ، دنیا میں تم ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والا اور خالص دودھ بیچنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ناپ تول میں زیادہ تول کر دینے والا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، سنت اور سادگی کے مطابق زندگی گزارنے والا، فیشن اور عریانیت کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ سب دنیا میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے قیامت کا دن ہوگا نا، فرشتے پیشانی کھینچ کھینچ کر، پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف ڈالیں گے، اور فرشتے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا بات ہے تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں آیا کیا؟ انسان کہے گا بہت آئے تھے لیکن ہم کسی کی بات نہیں مانتے تھے، ہم کسی کی نہیں مانتے تھے۔ خیر ابراہیم بن ادہم نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے پتہ نہیں میرا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ فکر ہر وقت سوار ہے، لیکن جب یہ پیمانے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے تو پھر یہ بیت اللہ میں جا کے بھی چھلک جاتا ہے۔ ہاں بیت اللہ میں پہنچا ہے، اللہ کے گھر پہنچا ہے، لیکن لسٹ تیار ہے، بہو نے یہ منگوایا ہے، بھانجے نے یہ منگوایا ہے، پوتے نے یہ منگوایا ہے، دادا نے یہ منگوایا ہے، اور نواسے نے یہ منگوایا ہے، ابا نے یہ منگوایا ہے، یہاں تک کہ خریدی کرنے میں حرم محترم کی جماعت کی نماز تک چلی جاتی ہے۔ ساری خطا کی اساس اور بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ بنی اسرائیل کو بت پرستی تک جو لے گئی وہ دنیا کی محبت لے گئی، لیکن ہمارے اندر، اس لیے میرے والد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رخ جنت پر جب نظر جائے گی یہ دنیا دل سے اتر جائے گی۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بقدر مقدر ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ اللہ دیتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی غریب ہے، اس کے مقدر میں روزانہ مرغ مسلم لکھا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ مرغ مسلم کھائے گا، نہ کسی امیر کا بھٹیارا بنائیں گے، روز سیٹ صاحب کو بھی مرغ مسلم کھلائے گا، خود بھی کھائے گا۔ بھئی ایک آدمی کے مقدر میں لکھ دیا ہے روزانہ نئی کاروں میں پھرنا اور روزانہ نئی گاڑیوں میں پھرنا، اب یہ تو کڑکا ہے، کہاں سے لائے؟ تو کسی امیر کا اس کو ڈرائیور بنائیں گے، سیٹ صاحب کو بھی لے کر گھومے گا، خود بھی گھومے گا، یہ تو مقدر کی چیز ہے۔ دنیا نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ دنیا کی زندگی کو برتنے کے لیے یہ سب تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ یہ دنیا کہا کہ میرے اور آپ کے دل سے نکلنی چاہیے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور موت آئے گی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے میں کیا لے کر آئے ہو، سینے میں کیا لے کر آئے ہو؟
اس لیے یہ دنیا کی محبت نکلنا چاہیے. اور آج تک کسی کو اس دنیا نے وفا کر کے نہیں دکھایا. اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو میں نقل کروں, آپ کے قصے کو بیان کروں, بات بخوبی سمجھ آ جائے گی. اور لوگوں, آپ کتنے ہی اعمال کرتے رہیے, ہم کتنے ہی اعمال کرتے رہے, دیکھو یاد رکھنا میری بات کو کوئی نیگیٹو نظریے سے نہ سننا. بہت خطرہ لگتا ہے, لوگ بہت نیگیٹو نظریے سے سنتے ہیں. ہاں بھئی پوزیٹیو نظریہ رکھنا چاہیے. جتنے بڑے گزرے ہیں ان کا نظریہ پوزیٹیو تھا. بھئی ایک آدمی مغرب کے بعد میرے گھر کے سامنے سے بوتل لے کر جا رہا ہے. اب میرا نیگیٹو نظریہ ہے تو میں کیا کہوں گا, ابھی عشاء ہوئی نہیں, شراب لے کر جا رہا ہے. لیکن میرا پوزیٹیو نظریہ ہے تو میں کیا کہوں گا کہ نہ, اس کی نانی ماں حج سے آئی, عمرہ سے آئی, زمزم لے کر جا رہا ہے. کشف المحجوب ایک کتاب لکھی ہے جس کے رائٹر, اس کے مصنف وہ سفر کر رہے تھے, دریائی سفر تھا, ان کا سر صفا تھا. یہ ایام حج کی سنت ہے, لیکن کوئی روز بھی منڈا دے جس کو تکلیف ہے, بھئی بڑھاپے میں بال اچھے معلوم نہیں ہوتے تو کوئی روز بھی منڈائے تو اس کو اجازت ہے. اب ان کا سر صفا تھا تو نوجوانوں نے دیکھا کہ میاں کوئی تو ہونا چاہیے ٹائم پاس کے لیے. آج کل کے زمانے میں تو یہ 6 انچ کا 5 انچ کا ڈبہ ہے, اس نے ٹائم پاس تو کیا بلکہ سب کچھ چھین لیا ہے, ہمارا سب چھین لیا ہے. خیر اس پر میں اب بحث کرنا نہیں چاہتا, کسی اور موقع پر بات کروں گا. تو کچھ تو ہونا چاہیے. ایک نے جا کے سر پہ یوں ہاتھ رکھا, دوسرے نے ذرا زور سے, پھر تیسرے نے اور زور سے, چوتھے نے اور, پھر تو حضرت کا سر ڈھولک بن گیا. صاحب نسبت بزرگ تھے لیکن اللہ والے تھے, اس لیے میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کو ہرگز نہ چھیڑو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے. ہاں ایک اللہ والے, چور آیا چدریا اٹھا کر بھاگ گیا. چور بھاگا مشرق میں, حضرت بھاگے مغرب میں. کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے, کہا چوری کر کے ہماری چدریا چلا گیا, ہماری کملی لے کر چلا گیا. کہا کہاں گیا, کہا مشرق میں. کہا تم تو مغرب میں دوڑ رہے ہو, چور مشرق میں اور تم مغرب میں. کہا ہاں اس جگہ کی طرف دوڑ رہا ہوں جہاں ہر دوڑنے والے کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس چور کا جنازہ آیا, اس میں اپنی چادر رکھی تھی, اٹھائی اور لے کر چل دیے. ہاں تو صاحب نسبت بزرگ تھے. آواز آئی عاطف غیب سے, چاہتے ہو کہ کشتی کو پلٹے؟ فرمایا کہ حضرت اللہ اگر اس کشتی ہی کو پلٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دیا جائے. دیکھو اگر نیگیٹو نظریہ ہوتا تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا, لیکن کہا پلٹنا ہی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دو. تو اللہ نے لکھا ہے تاریخ میں, اللہ نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے زمانے کے کتب اور اولیاء بنایا. اس لیے کوئی ہماری بات کو نیگیٹو نظریے سے مت سننا. ہم کتنے ہی اعمال کریں, ہم دیکھیں تو صحیح. ہر ایک کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو برسوں سے دین والے, ہم برسوں سے نماز والے, ہم برسوں سے زکوٰۃ والے, ہم برسوں سے روزے والے, ہم برسوں سے حج کرنے والے, لیکن ہم کو کامیابی نظر نہیں آتی, ہم کامیاب ہو نہیں رہے. یاد رکھو کامیابی کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. دنیا میں آنے کا ایک راستہ وہ ماں کا پیٹ ہے, اور دنیا سے جانے کا ایک راستہ وہ قبر کا گھڑا ہے, اور موت کی جو ہے وہ سختی ہے. اس کے علاوہ اس دنیا سے کوئی نہیں گیا. ماں کے پیٹ کے علاوہ اس دنیا میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا. ایک راستہ آنے کا بنایا, ایک ہی راستہ جانے کا بنایا. ایسے کامیابی کا ایک ہی راستہ
ہے اور وہ راستہ ہے دین، لیکن اس دین کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دے کر گئے ہیں۔ ہم تو اپنی چاہتوں والا دین، اپنی راحتوں والا دین، اپنے جی کے چوچلے والا دین، اپنے جی کو چاہنے والا دین، اس پر عمل کرتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ کامیابی کو اللہ رب العزت نے اس دین کے ساتھ رکھا ہے۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ او لوگوں، یہ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ارے اس کی جلد میں، اس کی چمڑی میں، اس کی جان میں، اس کی گوشت میں کوئی وفاداری نہیں رکھی، بلکہ بے وفائی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی رمک چمک دیکھ کر، رمک دمک دیکھ کر ہم اس کی طرف لپک جاتے ہیں۔ اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا ہے دل، یہ دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ تو خالی رمک چمک ہے، اس کی چمک کو دیکھتا ہے آدمی، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ارے دنیا آئے گی تو کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہوتا تو قارون کامیاب ہو جاتا۔ کتنا مال دیا تھا اللہ نے، کتنا تھا؟ میرے اور آپ کے پاس کتنا ہے؟ کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہم تو ٹوٹ پونجی ہے، اپنی بیوہ بہن کو نہیں دے سکتے، اپنی یتیم بھانجوں کو نہیں دے سکتے، یتیم بھتیجوں کو نہیں دے سکتے، اپنے سگے بھائی کو نہیں دے سکتے۔ کتنا ہے ہمارے پاس؟ ایک ایسی بنگلہ ہو اس پر بھی ہمیں ناز ہے۔ میرے پاس ایسی بنگلہ ہے تو کتنوں کو ہنسایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کے بوچھ مارے۔ ہاں، تب جا کر تو ایک بنگلے کا مالک ہے۔ اس کے پاس کتنا تھا؟ 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر چلتے تھے، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، 1 2 4 کانچ نہیں، ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ جانا ہے ایک دن۔ موت نے بڑے بڑوں کو محلوں سے نکالا ہے، بادشاہوں کو اپنی بادشاہت سے نکالا ہے، غریب کو اپنی غربت سے نکالا ہے، جھوپڑ پٹی والے کو اپنے جھوپڑے سے نکالا ہے۔ لوگوں، اپنی موت کو یاد کرو، ایک دفعہ نہیں۔ کائنات کے امام نے تو یہ فرمایا، آپ کم سے کم 27 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ ہم جیتے ایسے ہیں جیسے ہم مرنا بھول چکے ہیں۔ اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل رہے ہیں، سفر لمبا ہونے والا ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ گئے، ایک حواری آپ کے ساتھ ہو گیا، ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت کروں گا، خدمت میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ، ہم نے کس کو منع کیا۔ ان کے ایک دوست کے مکان پر پہنچے، دوست نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، مہمان نوازی کی دسترخوان لگا دیا، فرمایا کہ کھانا کھا لیجئے، مہمان نوازی کی ہے۔ حضرت بیٹھ گئے، مہمان نواز نے سارا کھانا دسترخوان پر چن دیا، وہ خادم بھی کھاتا چلا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے چلے گئے، کھانا کھا لیا۔ اور لوگوں، آج تو ہم مہمان نوازی میں دل چراتے ہیں، جی چراتے، مہمان آ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔
ہم نے جی کے چوچلے اتنے بنائے. بھائی مہمان کی مہمان نوازی یہ ہے جو تمہارے پاس حاضر ہو اس کو کھلا دو. ہاں تم میں طاقت ہے تو کچھ بنا لو زیادہ, ورنہ جو آپ کھائے مہمان کو کھلا دو. حضرت عیسیٰ کی مہمان نوازی کی. کھانا کھا لیا, کھانا ختم ہو گیا, اس کے بعد جو ہے وہ اٹھنے لگے. بہت سارا کھانا بچ چکا تھا. اس نے کہا حضرت یہ 3 روٹیاں بچی ہوئی ہیں, آپ کو پیک کر کے دے دیتا ہوں. اس نے کپڑے میں باندھ دی, کپڑے میں باندھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی. حضرت نے خادم کو دے دی. لوگ کہتے ہیں کہ یار آج تبلیغ میں گیا, کوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے کے پاس رہتا ہے, سدھرتا تو ہے نہیں, یہ نبی کے پاس رہا, دیکھو تو صحیح. اس لیے ہوتا ہے بھائی ایسا. دیکھو چوکھی چوکھی صاف صاف بات کہنے کا عادی ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی تبلیغ والا ایسا کام کرتا ہے, خانقاہ والا ایسا کام کرتا ہے, مدرسے والا ایسا کام کرتا. بھائی یہ نبی کے ساتھ رہا اور خدمت میں رہا. 3 روٹیاں دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے. ایک مقام پر پہنچے, تھکان ہو گئی. آپ نے آرام فرمایا, جاگے. پھر فرمایا کہ کھانا لاؤ. کھولا گیا کپڑا, 2 ہی روٹیاں تھیں. حضرت نے فرمایا 1 روٹی کہاں گئی؟ روٹلی تو توڑوں تھی, 1 گئی کہاں؟ منے نہیں خبر. توڑوں تھی نے منے ہوں خبر, منے خبر نہیں ملے. اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا تھا. مٹی کی چڑیا ہاتھ میں لے پھونک مار دینا تو وہ زندہ ہو جاتی تھی, سونے کی بن جاتی تھی. قبر پر ہاتھ مار کے کہے قم باذن اللہ, کھڑے ہو جاؤ. اور لوگوں بات یاد آ گئی تو سناتا چلوں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند لوگوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, 4000 سال پرانی قبر ہے, اس قبر پر ہاتھ مارو, اس قبر کا مردہ زندہ ہو اور ہمیں بتا کر جائے کہ آخرت کی ایک لمبی زندگی ہے. حضرت عیسیٰ نے جا کر ہاتھ مارا, فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اور لوگوں بالکل پکی اور سچی بات کہتا ہوں, کوئی کالپنک کہانی نہیں سناتا. ارے موبائل کی تو بہت مخالفت کرتا ہوں, اس میں ویڈیو دیکھنے کی بھی بڑی مخالفت کرتا ہوں. بالکل میں تمہیں کالپنک کہانیاں نہیں سناؤں گا, اللہ کا کلام سناؤں گا, نبی کی حدیث سناؤں گا. یوں فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ یافس بن نوح تھا, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. ایک دم سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہائے ہائے قیامت آ گئی کیا. بہت کڑوا ہے, موت کا جھٹکا بڑا کڑوا ہے. لوگوں اس کو یاد کرو, اگر اس کو یاد کرے تو یہ زندگی کے تکلفات ختم ہو جائے. کیا اچھا بنگلہ, کیا اچھی گاڑی. ارے زندگی چند روز کی ہے, آج نہیں کل گزر جائے گی. یہ زندگی نہیں ہے اور اس پر کوئی جو ہے اعتماد نہیں ہے. یہ تو دھوکے کی جگہ ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. یافس بن نوح کہنے لگا او بھائی کیا ہو گیا, قیامت آ گئی کیا, کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں قیامت نہیں آئی, ابھی تو قیامت آنے کو بڑی دیر ہے. کہا اچھا کیا بات ہے, کیوں مجھے جگا دیا اور کیوں مجھے اٹھا دیا؟ کہا کہ ایک بات پوچھنی ہے, موت تجھے آئی تھی, موت کی سختی کا کیا عالم ہے؟ کیا بتایا؟ ذرا دل کی کتاب پر لکھنا, مائیں بہنیں دل کی کتاب پر لکھنا. اس نے یافس بن نوح نے کہا 4000 سال ہو گئے, آج تک اس موت کی کڑواہٹ میرے گلے میں محسوس کرتا ہوں.
لوگوں جب یہ موت آئے گی رگ رگ سے نکالی جائے گی. مرنا ہے ایک دن. ہم مرنے کو بھول گئے ہیں اور اسی کو یاد دلانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزہ دیا تھا. 2-3 وہاں پر ڈھیر پڑے ہوئے تھے, مٹی کے ڈھیر لگائے, آپ نے پھونک ماری, تینوں سونے کے بن گئے. اب حضرت عیسیٰ نے کہا હવે જેણે જેટલી રોટલી ખાધી એને એટલા ડુંગરમલ હે. એક ખાધી તો એક ને બે તો બે. अब नाक दबी तो, अरे बोलो नहीं यार, तुम तो बोलते नहीं. नाक दबे तो मुंह खुले. कहने लगा हाँ हाँ वो एक रोटी मैंने ज खाई है, मैं ज खाधी. अच्छा चलो ठीक है. खैर, अंबिया को पैसों से चीजों से क्या मतलब. खाना खा लिया, खाना खत्म हुआ, आप उठकर चलने लगे. हवारी वहीं रुक गया इसलिए कि उसका तो मतलब वहां मौजूद है. अरे लोग कहते हैं ना, तबलीग में जाता है ऐसा करता है, खानका में जाता है ऐसा करता है, मदरसे में पढ़ाता है ऐसा करता है, और लोगों चंद ऐसे होते हैं. आप उसकी वजह से अच्छे कामों पर डाका न डालिए, आप उसकी वजह से यूं यूं उंगलियां मत उठाइए और किसी पर एतराज न कीजिए. होते चंद लोग ये नबी के साथ रहा है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ऐसी पाई है कि यूं कहता है नबी का भी साथ छोड़ दिया और कहने लगा आप इजाजत दे दे तो मैं यहीं ठहर जाऊं. अंबिया तो जानते थे, हजरत ईसा जानते थे. फरमाया तेरा रुकने का जी है तो रुक जा. अब ये देखने लगा, निहारने लगा, और लोगों दुनिया हम कमाएंगे तो भी क्या करेंगे. मैं एक बात कहा करता हूं, आदमी वसीयत लिखने के लिए बैठता है. हम इतने पागल हैं, इतने पागल हैं, इस दुनिया में हम इतने मुलव्वज़ हैं, हम सोचे तो सही अपनी वसीयत लिखने बैठते हैं. सबके लिए लिखते हैं फलान मकान फला बेटे का, फला दुकान फला बेटी की, फला 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 का. अफसोस सद अफसोस, दुनिया के सबके लिए लिखता है, अपनी जात के लिए कुछ नहीं लिखता. जो करना है हम ही खुद कर ले, वरना एक सच्चा और पक्का और बहुत कड़वा जुमला कहकर जाता हूं, जब दुनिया से जाएंगे और रूह फरिश्ता लेकर जाएगा तो दूसरे फरिश्ते पूछेंगे क्या लेकर आया है, क्या लेकर आया है. वही थोड़ी देर के बाद यही निकम्मी औलाद पूछेगी बुड्ढा क्या छोड़ के जा रहा है. अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है. अरे इस दुनिया को समझो, समझो ये किसी का साथ नहीं देती. यही औलाद कहती है. शायद आप में भी बहुत सौ ने सुना होगा, लेकिन आपकी जबान नहीं चलती होगी मेरी तरह बोलने में. कहते हैं, औलाद कहती है बुड्ढा को छोड़ के गया या सब कुछ खत्म करके चला गया. और वही फरिश्ता पूछता है क्या लेकर आया है. अब सोचो, समझ लो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम खुद सोचें. खैर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माल के पास छोड़ दिया. कहा मैं तो जाता हूं, आगे सफर पर निकल गए. माल को निहारने लगा, माल को देखने लगा. अरे माल वाला होता है ना, वो समझता है कल को काम आएगा, फिर समझता है कल को काम आएगा, फिर समझता है कल को काम आएगा. अरे काम तो क्या आएगा, उससे पहले दुनिया से चला जाता है.
حضرت عیسیٰ چلے گئے, یہ مال کو نہارنے لگا, 3 سونے کے ڈھیر ہاتھ لگ گئے. اب تو بڑی مزے سے زندگی گزاروں گا. اسی لیے ہمارے بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے, حضرت جی فرمایا کرتے تھے, انسان کو 2 دھوکے لگے ہوئے. پہلا دھوکا یہ لگائے, جان میرا ہے مال میرا ہے. او لوگوں, یہ جان ہمارا نہیں, یہ مال ہمارا نہیں. اگر یہ جان ہمارا ہوتا اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے جاتا. اگر یہ جان ہمارا ہوتا سفید بال مجھے نہ آتے. میں یہ کہتا بخار کو مجھے تمہاری ضرورت نہیں. یہ جان ہمارا نہیں ہے, یہ مال ہمارا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک مومنین کا مال ہو جانو یہ اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اور لوگوں, ہم تو بکے ہوئے غلام ہیں, ہم تو خریدا ہوا مال ہے, ہم تو بکا ہوا مال ہے. ہماری حیثیت اسی لیے اللہ کا کلام بتلاتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. او انسان, تجھ پر ایک زمانہ گزرا ہے, تجھ پر ایک وقت گزرا ہے, تو کوئی قابل تعریف چیز پہلے میرا ذکر کسی نے نہیں کیا. آج سے 100 سال کے بعد کوئی میرا ذکر نہیں کرے گا. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. او انسان, تیرا کوئی ذکر نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کوئی حیثیت نہیں تھا. اب ذرا سا دنیا میں آیا ہے, بہت اکڑ کے چلتا ہے, میں ہوں. اور آدمی اکڑتا ہے, کس بات کی اکڑ؟ یہ جان تیرا نہیں, یہ مال تیرا نہیں. اگر مال تیرا ہوتا اور مشقت پر مال دیا جاتا تو پھر آفس میں بیٹھنے والے کا مہینے کا 12,000 تنخواہ ہوتا اور روڈ پر کام کرنے والے مزدور کی روزانہ کی 2,000 کی مزدوری ہوا کرتی. یہ دنیا تو مقدر کی ہے, کبھی کسی کو دیتے ہیں, کبھی کسی سے چھین لیتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو گھماتے اور پھراتے ہیں. کبھی کسی کو روڑ پتی بناتے ہیں اور کبھی کسی کو اٹھا کر کروڑ پتی بنا دیتے ہیں. یہ دنیا اور یہ مال یہ اللہ کا ہے, یہ جان اللہ کا ہے. ہمارے بڑے حضرت جی فرماتے تھے کہ او لوگوں, یہ مال تمہارا نہیں, یہ جان تمہارا نہیں, یہ ہمیں دھوکا ہے. مال میرا ہے, جان میرا ہے, کہ ہم چیزوں کے بننے کو اپنا بننا سمجھتے ہیں. عورت ہو, مرد ہو, دیہاتی ہو, شہری ہو, کالا ہو, گورا ہو, عرب ہو, عجم ہو, ہر ایک یہ سمجھتا ہے چیزوں کے بننے کو اپنا بننا سمجھتا ہے. ارے بھائی, کسی نے بہترین بنگلہ بنایا تو بنگلہ بنا ہے, بنگلے والا تھوڑی بنا. بھائی گاڑی ہے تو گاڑی اچھی بنی ہے, گاڑی والا اچھا بنا یا نہیں. کھانا اچھا بنا ہے, کھانے والا اچھا بنا یا نہیں. کھانے والی اچھی بنی یا نہیں. اور بننا اور بگڑنا یہ دین پر موقوف ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا سے اپنی دنیا کو اور آخرت کو بنا کر چلا جائے گا. دین نہیں ہے تو پھر یہ چیزوں پہ چیزیں خریدے, چیزوں پہ چیزیں بن جائے. چیزیں تو بن جائے گی, زندگی نہیں بنے گی. محنت کرتا رہا, اپنی ہر چیز بہتر سے بہتر بنائی, لیکن چیز والا بہتر نہیں بنا اور موت کا جھٹکا آ گیا. اب ساری کلئی کھل گئی, اب کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے.
خیر بات بہت آگے بڑھ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھ گئے. وہ دیکھنے لگا, مال کو گننے لگا, ارے بہت مال آیا ہے, بہت پیسہ آیا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, یہ حضرت لقد جب آتے ہیں تو سب ادھر ہو جاتے, ادھر. ہاں, یہ سب کو ہضم نہیں ہوتا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب کو ہضم نہیں ہوتا, کچھ کچھ کو ہضم ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف جیسے بھی ہوتے ہیں, ہاں, ورنہ یہ سب کو ہضم نہیں ہوتا. اس لیے یہ دنیا آتی ہے تو مصیبت لاتی ہے. دیکھو کیسی مصیبت لائی ہے. میں آپ کو یہ قصہ بیان کرتا ہوں. وہ بیٹھ گیا, بیٹھ کر دیکھنے لگا, یہ دنیا آئی ہے, سونے کے ڈھیر آئے ہیں, اب تو بڑی مزہ آئے گی, اب تو بڑی مزہ آئے گی, اب تو بڑی مزہ آئے گی. یہ خوشیاں بنا رہا ہے. اتنے میں چور آ گئے. انہوں نے دیکھا, او ہو, تین اور سونے کے بڑے بڑے ڈھیر, چلو مزہ آ جائے گا. انہوں نے ایک دم سے حملہ کرنا چاہا, لیکن یاد رکھو جب دنیا آتی ہے, دنیا کے اندر, دنیا کا جب دل میں محبت کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا باتیں بھی بہت سکھاتی ہے. بات بھی بڑی اچھی کرتا ہے, بڑی چکنی چپڑی بات کرتا ہے, بڑی مکھن لگا کے بات کرتا ہے. ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, او لوگوں معاف کرنا, کیا بات ہے, کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ 3 ڈھیر بنے ہوئے ہیں, 3 ڈھیر سونے کے موجود ہیں, تم 2 لوگ ہیں, میں اکیلا ہوں, ہم 3 لوگ ہیں, ایک ڈھیر تقسیم کر لیں گے. بات طے ہو گئی. ایک تارو, ایک مارو نے ایک پیلانو. ચાલો કઈ નહીં. હવે કે ભૂખ બહુ લાગેલી છે, હોનાથી તો પેટ ભરાય નહીં. અરે હોનાથી પેટ ભરાય? હે, પેલા ઇન્ફેક્શન પર આવેલા મરઘાવાળાના હતા, તો એક ફાર્મ પર આવ્યા તો કે હું ખવડાવે, બર્ડ ફ્લૂ બહુ ફેલી રહેલું છે. તો કે અમે તો સાહેબ પેલા મકાઈના દાણા ખવડાવીએ. કેમ બાજરો નહીં ખવડાવતા? ચાલો અમને દંડ મારો 2000 નો. તો બીજા ફાર્મ કે આપણે તો બાજરો ખવડાવીએ. તો કે કેમ મકાઈ નહીં ખવડાવતા? ચાલો દંડ મારો. अंधी सरकार है. तो तीसरे को पता चला के हाड़ू पेलू भी एम कीधु, पेलू भी एम कीधु, तो ये आया तो के हूँ खवड़ावे, આપણે તો કઈ નહીં ખવડાવતા સાહેબ. તો 5-5 રૂપિયા રોકડા આપી દઈએ, એમણે જે ખાવું હોય તે ખાઈ લે, આપણે તો કઈ નહીં ખવડાવતા. भूख थोड़ी मिटती है सोने से, रुपये से, पैसे से. अरे चटनी रोटी भी भूख को मिटाती है. और इतना दौड़ धूप करके और इतनी मेहनत और मुजाहदा करके और इतनी मशक्कतें करके इस दुनिया के लिए हम इतनी मशक्कतें बर्दाश्त करके फिर जो है मुरग्गन खाना और बेहतरीन खाने के लिए अगर बहुत दौड़ धूप करते हो, याद रखो चटनी रोटी से भी पेट ही भरता है और मुर्ग मुसल्लम से भी पेट ही भरता है. कोई फर्क नहीं. खैर, कहा कि खावानी भूख बो लागी, હું કરીએ कि एक जन जईने खावानू ले आओ. अब एक को भेजा खाना लेने. उसने सोचा यार मैंने क्या गलती की, हम तो तीनों बराबर है. अरे तीनों बराबर है, जब माल आता है ने तो भाई से भाई का तकाबुल होता है. उसके पास कम है, मेरे ज्यादा ज्यादा है, मैं ज्यादा वाला हूं. और लोगों इस माल पर मत इतराओ, मत इतराओ. ये माल ने आज तक किसी को साथ नहीं दिया.
फिरौन भी आया है और इस जमीन ने कारून को भी देखा है। इस जमीन और आसमान ने बड़े बड़ों को देखा है और बड़े बड़ों को मिट्टी में मिलते देखा है। इसी की बात मैं सुना रहा था। इकबाल कहते थे कि जो है जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। दुखते थे जिनके नाजुक बदन फूल के बिस्तर पर। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह बल्ख के बादशाह थे। रोजाना आपके बिस्तर पर 16 मन फूल तोड़कर डाले जाते थे। मेरे वालिद, मेरे शेख, मेरे पीर कामिल, रहबर कामिल यूं फरमाया करते थे, मेरे नजदीक ऐसा बादशाह तारीख में न कोई गुजरा है न शायद गुजरेगा जिसके बिस्तर पर रोजाना 16 मन फूल डाले जाते थे। दुखते थे जिनके नाजुक बदन फूल के बिस्तर पर, खाक का बिस्तर है, तकिए का निशा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े गए हैं। उसने सोचा कि मेरा क्या कसूर, मेरे पास भी एक ढेर, उसके पास भी एक ढेर, हम तो तीनों बराबर के हैं, कोई किसी से छोटा नहीं होता। जरा सा झुक जाए आदमी के झगड़े खत्म हो जाते हैं। लेकिन हर एक अपने को ऊपर। उसने सोचा मैं भी इनके बराबर हूं, फिर मुझे खाना लेने क्यों भेजा। उसने सोचा कि लाओ खाने में जहर मिला दूंगा, जहरीला खाना खिला दूंगा, दोनों मर जाएंगे, तीनों ढेर मेरे हो जाएंगे। और लोगों दुनिया कमाने लगोगे ना, यूं कहोगे थोड़ी कमा लूंगा फिर बस हो जाएगा। दुनिया कमाने वालों को हमने देखा है, ये तजर्बे की बात कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहता हूं, पक्की पक्की बात कहता हूं। नहीं समझ सकते ना तो आप मेरी बात का तजर्बा कर लेना, दुनिया में चल फिर कर देखना। 50 साल के आदमी को पकड़ के कहना वो मेहनत करता जो, बड़ी मेहनत करते हो, क्या बात है, कहा जरा सा एक मकान बन जाए, एक दुकान बन जाए, बच्चे की जिंदगी सेट हो जाए, उसके बाद मैं अल्लाह अल्लाह में लग जाऊंगा। लेकिन फिर 60 साल में मुलाकात करना, वही बूढ़ा भाग रहा होगा। अरे भाई क्या बात है, आप तो कहते थे एक दुकान एक मकान का मसला है, तुमने तो दूसरी दुकान भी ले ली। कहा अब एक मकान के चक्कर में हूं, पोता भी जरा सेट हो जाए। अरे ये दुनिया तो ऐसी ही है, बेटा सेट हो जाए तो नवासे को सेट करने का मन होता है, नवासा सेट हो जाए पोते की तरफ रुझान बढ़ता है, पोता सेट हो जाए पर पोते की तरफ रुझान बढ़ता है। ये दुनिया तो वो दलदल है, ये दुनिया तो वो तालाब का कीचड़ है, जितना निकलने जाओगे उतना ही अंदर चले जाओगे। इसलिए उसने सोचा एक ही क्यों, मेरे पास 3 आ जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे। खाने में जहर मिला दिया, जहर वाला खाना लेकर आया, ये दोनों इधर मशवरा करने लगे, अरे एक एक मिलेगा वो पहले કેટલા તો કે કરોડ પછી તો વાંધો જ નહીં, કરોડ આવે उसके बाद भी भागता है, अला हजू હું છે તો કે બીજા એકાદ કરોડ આવી જાય। ये किसी का पेट नहीं भरता, किसी का पेट नहीं। देखो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? मेरे वालिद मेरे शेख आपके यहाँ आया करते थे, इसलिए मैं भी चला आया, वरना आप मेरी बात समझ रहे। मैं यही बातें बयान करता हूं, मुझे दूसरा कुछ आता नहीं। ये दुनिया है, इसको छोड़ दो, ये दुनिया को अपने दिल से निकाल दो। इसने आज तक किसी को कामयाब नहीं किया। ये दोनों सोचने लगे आएगा ना, उसको कत्ल कर देंगे, 1.5 तेरा 1.5 मेरा हो जाएगा। 1 करोड़ आ गए थे, सोचने लगा और 50 लाख भी आ जाए। जैसे आया दोनों खड़े हुए और उसको धड़ाम से कत्ल कर दिया। अब 1 विकेट तो पड़ गई, 2 बाकी है। खाने बैठे तो दोनों भी
مر گئے، زہر تھا کھانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پورا کر کے اسی راستے سے لوٹ رہے تھے، لوٹتے لوٹتے دیکھا 3 ڈھیر سونے کے پڑے ہوئے، 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی طرف دیکھا، پورا منظر سامنے آ گیا، پورا واقعہ سامنے آ گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ نے سونے کی طرف اشارہ کیا اور یوں فرمایا کہ او دنیا، تو نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اسی لیے حضرت علی کا قول یاد رکھنا، علی مرتضیٰ کی بات یاد رکھنا، حیدر قرار کی بات یاد رکھنا، نواز رسول کے ابا کی بات یاد رکھنا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر کی بات یاد رکھنا، نبی کے داماد کی بات یاد رکھنا، کائنات کے امام کے چچا زاد بھائی کی بات یاد رکھنا۔ فرماتے تھے وَكُونُوا مِنْ ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، تم آخرت کے بیٹے بننا۔ آخرت اپنی یاد آ جائے، آخرت کے لیے ہم اپنی زندگی گزارے، تو پھر کہا کہ آخرت میں جب جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ آج آخرت ہم بھولے ہوئے اور دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے، تو یاد رکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، پھر چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دنیا میں دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب کریں گے۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی بنانا چاہتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اس کے برخلاف کیا کریں گے؟ ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، اگر گھروں میں ہم نے حضور کی سنتیں چھوڑ دی، حضور کے گھر کی سادگی کو نہیں اپنایا، فیشن کو، عریانیت کو اپنا لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ معیشت ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا اللہ میں تو دیکھتا تھا، کہیں گے ہاں ہاں تو دیکھتا تھا، لیکن تو نے ہمارے احکام کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھی بھلا دیا۔ اور لوگوں اپنی زندگی کو بناؤ، اس دھوکے سے نکلو، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ جان ہمارا نہیں ہے، یہ چیزوں کا بننا ہمارا بننا نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو بنائے، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ آدمی اللہ کے راستے میں ایک ماحول میں چلتا ہے، ایک ماحول میں لگایا جاتا ہے، ایک ماحول میں رکھا جاتا ہے، اس ماحول میں رکھ کر کہا کہ آدمی کی کامیاب زندگی ہے اور یہ زندگی ناکام زندگی ہے۔ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے محنتوں کو چلایا ہے، دعوت کی محنت بھی چلائی ہے، تعلیم کی محنت بھی چلائی ہے، تزکیے کی محنت بھی چلائی ہے۔ یہ تینوں محنتیں ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے۔ آج کل تو ابھی تو واڑہ بندی ہے ہمارے یہاں، خانقاہ والے الگ، مدرسے والے الگ اور تبلیغ والے الگ۔ یہ کون ہے؟ یہ تو تبلیغ والا چھے، پہلا خانقاہ والا چھے، یہ تو واڑہ بندی ہو گئی، یہ تو دین کو نقصان ہو گیا۔ نہ، یہ سب ایک ہی دین کا شعبہ ہے، ایک ہی شعبے کا کام ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ فیر ہے۔ مولانا سعید احمد مکی رحمت اللہ علیہ کو کسی معترض نے اعتراض کیا، حضرت
آپ کہتے ہیں دعوت پہلے، دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، تو دعوت پہلے، تعلیم پہلے یا تزکیہ پہلے؟ کون سی محنت پہلے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی ہم نمبر نہیں دیتے، ہم ایک مثال دیتے، تم سمجھ لینا۔ کہا کہ ایک شہزادی نے اعلان کیا ہمارے چند سوال ہیں، ان سوالات کے کوئی جوابات دے دے اور ہمیں مطمئن کر دے تو ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ تو 3 نوجوان منچلے موٹا وراچھا کے بیٹھے تھے کنارے پر۔ ارے یہاں بیٹھتے بچے، نوجوان بیٹھتے، بولتے نہیں تم لوگ ہیں، بولو نے، بیٹھتے نے۔ حالانکہ مومن کے بیٹھنے کی 3 جگہ ہے۔ مومن ملے گا مسجد میں، مسجد میں نہیں ملا تو اپنے مکان میں، اپنے مکان میں نہیں ملا تو اپنے حلال کاروبار میں، چوتھی جگہ اگر ہماری بن گئی تو سمجھیو کہ پڑتی کے دن آ گئے۔ ہاں بہت گڑ کی بات بتاتا ہوں، ہم کو سمجھو گے، بہت دھیرے دھیرے سمجھو گے۔ آئے ہیں بہت سارے ساتھی سورت کے جو ہمیشہ مجلس میں آتے رہتے ہیں، سمجھنا بات کو۔ خیر، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں وہ 3 منچلے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے آپس میں کچھ اعلان ہوا، سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ شہزادی آئے گی بادشاہ کی بیٹی نکاح میں۔ اچھا، تو 2 کہنے لگے ایک سے، بھئی تیرے پاس کچھ ہنر ہے کہ انگوٹھا بہادر ہے، انگوٹھا چھاپ ہے؟ تو کہ نا میرے پاس ایسا پلین ہے کہ ابھی اڑاوے دنیا کے جس کونے میں چاہے پہنچ جائے۔ اچھا تیرے پاس تو کمال کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے کہا تیرے پاس کچھ ہے کہ تو بھی انگوٹھا چھاپ ہے؟ تو کہ نا میرے پاس ایسی دوربین ہے کہ ابھی یہاں لگاؤ تو جہاں دیکھو وہاں نظر آئے۔ تیرے پاس بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تیسرے سے کہا تیرے پاس کچھ ہے کہ انگوٹھا بہادر ہے؟ تو کہ نا میرے پاس آب حیات ہے، مرتے کو پلاؤ تو زندہ ہو جائے۔ اچھا تینوں کے پاس ہے تو کمال کی چیز۔ تو دوربین والے سے کہا کہ میاں لگا کے دیکھو وہ شہزادی کی شال میں، وہ پہلے دیکھنا ہے۔ اس نے لگایا دوربین اور دیکھا تو کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہے اور موت اور حیات کے درمیان جھولے کھا رہی ہے۔ اچھا تو پلین والے سے کہا اڑاؤ، کب کام آئے گا تمہارا پلین؟ اڑایا تو بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے اور آب حیات والے سے کہا پلاؤ، اس کو زندگی مل گئی۔ اب بتاؤ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا؟ سب کی ضرورت ہے امت کو، سب شعبے ہمارے ہیں، ہر شعبے میں ہم محنت کریں۔ اور یاد رکھو کام میں لگ جائے۔ ہم آج کل کام میں نہیں لگے ہوئے، سستی ہمارے اندر آ گئی۔ کبھی آؤں گا تو سستی، مستی، زبردستی، اس پر کلام کروں گا، بات کروں گا۔ سستی بہت آ گئی۔ اب مول صاحب تو بیان کراج کرے، આપણે તો ગેરમાં બી માઇક લાગેલું છે ને પછી આ કામનું હું પેલું પિક્ચર હે ના। یاد رکھو اگر ہم ناکام ہونا چاہتے ہیں تو ہم مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیں، اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ملک و ملت کے بغیر، ہتھیار و دولت کے بغیر، تو ہم مسجدوں میں آنا شروع کر دے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں سر بلند کریں گے۔ اللہ نے ہزاروں پر 313 کو فتح دی ہے، وہی اللہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہی اللہ ہے جس اللہ نے 313 کو ہزاروں پر غالب کیا تھا، ایک کو 100 پر غالب کر کے دکھایا تھا، اور فرعون کو ڈبایا تھا اور موسیٰ کو نکالا تھا، ابراہیم کو آگ میں بچا کر دکھایا تھا، وہی اللہ آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس کا استعمال ختم کر دے، ختم۔ بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے کہ بھائی واٹس ایپ چلا لیا، باقی یوٹیوب، فوٹوب اور پتہ نہیں کون سا ٹیوب، یہ سب ہوا بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں دیکھو بہت مزہ نہیں ہے، ماں بہنیں بہت مزہ نہیں ہے، آگے جانے میں بہت مزہ نہیں ہے۔
आगे तो ये बहुत गया था, जिस अंग्रेज के पीछे हम चल रहे, ये अंग्रेज बहुत आगे जाके आया है, लेकिन वहां थूक के आया है। हम जा रहे हैं वहीं, थूक चाटेंगे इनका। जरा होश करो, होश के नाखून लो। खैर, आज तो हम तश्कील नहीं कर सकते, लेकिन नीयत और इरादा करो कि इंशाअल्लाह जो है अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, ताकि हमारी आदतें बने, हम अपने आप को बनाएं और बनी हुई जिंदगी हम ना आखिरत का बनना है, चीज़ों का बनना हमारी आखिरत का बनना नहीं है। खैर, कुछ बातें रह भी गई, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नीयत और इरादा करो, मौत तक दावत भी, तालीम भी, तस्किया भी, ये तीनों मेहनत में लगेंगे। अब आप लोग कहेंगे मौल साहब हम कैसे जो है वो खानका की मेहनत करें, हम पीर तो है नहीं। भाई, लोगों को जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, अल्लाह वाले से बैत हो जाओ, अल्लाह वालों के बताए हुए अवरादो वज़ाइफ पढ़ो, तरगीब दो लोगों को। आप कहेंगे हम मौली साहब तो है नहीं, बच्चे कैसे पढ़ाए? भाई, लोगों को तरगीब दो, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, मदरसे वाले आए उनको चंदा दे। ये नहीं कि सेठ साहब तो दुकान पे आ जाना, फिर दुकान पे आवे तो आदमी कहे वो तो सेठानी ने घर बुलाए थे, घर गए सेठ साहब, अब बेचारे को 50 रुपए देंगे और इधर से उधर ना दे, खूब दिल खोल कर दे। देने से कभी किस तो मदरसे की मेहनत भी करे। तू ही न चाहे तो बहाने हजार है, और तू जो चाहे तो राहे हजार। ये काम में लग जाए। हमारी तो बात का मकसद यही होता है, हम सब काम में लग जाए, खाली हम उठ के चले नहीं जावे। नियत बनाओ, दावत भी, तालीम भी, तस्किया भी, सब काम में लगेंगे। और ये करने के काम में लगेंगे तो न करने के काम से बच जाएंगे। करेंगे? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मालिक दुनिया में बड़ों की तारीफ का मतलब ही सूरत सवाल होता है। फकीर और मंगते और भिखारियों की आदत होती है, वो बड़े लोगों की तारीफ करते हैं तो कंजूस मारवाड़ी भी उनको कुछ न कुछ दे देता है। हमने भी अपनी झूठी जबानों से आपकी हम्द की, आपके नबी पर दरूद पढ़ा, अपने गुनाहों की माफी मांगी भीख मांगने के लिए, और भीख मांगने के लिए आपकी तौफीक से दर बदर भटकते रहते। मालिक, ये सब भिखारियों का मजमा आपके दर पर आया है और भीख मांगने के लिए आया है। कहां कहां से चला आया? एक करीमा का ये सब भिखारियों का मजमा है। ये सब भीख मांगने के लिए जमा हुआ है कि उम्मत की कश्ती भंवर में आ चुकी है और बातिल इसको डुबोने के लिए तैयार हो चुका है।
اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا زمین آسماں دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسماں دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ بھی گر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں۔ مالک اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے۔ بیوی کے مرنے پر، بچے کے مرنے پر، دکان کے ٹوٹنے پر، مکان کے ٹوٹنے پر ہچکیاں مار مار کے رونے والے موجود ہیں۔ افسوس صد افسوس، اس امت کی بے دلی پر رونے والوں کی کمی ہے۔ اے کریم آقا، ایسے مردوں کا وجود ہر خطے کے لیے عطا فرما، ہر جزیرے کے لیے عطا فرما، ہر ملک کے لیے عطا فرما، خصوصاً اس گاؤں کے لیے عطا فرما کہ ایسے مردوں کا وجود عطا فرما کہ جو دن میں تیری مخلوق کے پیچھے محنت کرتے ہو اور رات میں تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہو اور اپنی دنیا کو لوگوں کی آخرت کے لیے اجاڑ دیتے ہو اور تیری ہی ذات کو راضی کرنا مقصود ہو۔ ایسے مردوں کا وجود عطا فرما، ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما، ہمارے بچوں میں ایسی ہماری اولادوں کو پیدا فرما، ہمارے رشتہ داروں کی اولادوں میں ایسے لوگوں کا پیدا فرما، دین کے دائی ہو، دین کے شیدائی ہو اور مصلح دین ہو، ایسے جو ہے اولادیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے کریم آقا، اس گاؤں کو قبول فرما، اس گاؤں میں، اس بستی میں رہنے والے ایک ایک گھر کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا چہیتا بنا، اپنا لاڈلا بنا، اپنے خاص الخاص بندوں میں شمار فرما۔ اے کریم آقا، صرف یہ مردوں کو نہیں، ماں بہنیں بھی جو آئی ہے ہر ایک کو اپنی ولیہ بنا۔ اے کریم آقا، ہر ایک کو اپنی ولیہ بنا۔ اے کریم آقا، ہمارے گھروں کے اندر سنت کو اور سادگی کو داخل فرما، فیشن سے، تکلفات سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا، یہاں بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کوئی ساتھی ابھی عشاء سے پہلے بھی آئے تھے، ان کے رشتہ دار بیمار ہے، اٹیک کی بات آئی ہے۔ اے کریم آقا، سب کو آپ شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ دین کے جتنے شعبے دنیا میں چل رہے ہیں، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھیے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما۔ مسلمانوں کا قبلہ اولا، مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے مقامات پر جو ہے وہ باطل کی طرف سے شکنجہ کس رہا ہے، اے کریم آقا، آپ اس سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ آپ کا کرم ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا، ایک سنوائی کے بعد دوسری سنوائی میں آپ نے جو ہے ارنڈول کی مسجد ہمیں واپس دے دی۔ اے کریم آقا، یہ آپ ہی کا کرم ہے،
آپ ہی کا رحم ہے اے کریم آقا، ہمارے جتنے دینی مساجد ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ باطل کی نظر سے پوری پوری حفاظت فرما لیجئے اے کریم آقا، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما دیجئے، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما دیجئے اے کریم آقا۔ متکبرین بہت آ گئے، ہم کو تو مخلصین چاہیے، آپ مخلصین عطا فرما دیجئے، آپ مخلصین عطا فرما دیجئے کہ مخلصین کو جمع فرما دیجئے، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے اے کریم آقا۔ دنیا میں جتنے علماء حقانی ربانی نیک بندے بندیاں، ہمارے جو ہے فیض الہی کا پورا عملہ اور ہمارے گھودرا کا پورا عملہ اور جتنے ہمارے علماء حقانی ربانی نیک بندے بندیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، سب کی عمروں میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا احمد لار صاحب، ہمارے مفتی جو ہے وہ خانپوری صاحب، ہمارے قاری رشید احمد اجمیری، دیگر جتنے علماء حقانی ربانی نیک بندے بندیاں دنیا میں موجود ہیں، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب سے ہمیں اور پوری امت کو فیض حاصل ہو، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما اے کریم آقا۔ اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں، اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ مانگنا بہت ہے، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھاٹ کر عطا فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق دے دینے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔